اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا آخری رکوع ہے، اس میں بڑے ہی زبردست انداز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس، اور تم میں سے ہر کوئی اپنے نفس کا جائزہ لے، ما قدمت لغد، کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ ہر بندہ اپنا جائزہ لے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ یعنی تھوڑی دیر آدمی آنکھیں بند کر سوچے کہ اگلے جہان میں جب میں جاؤں گا تو وہاں کے لیے میں نے کیا بھیجا ہے، کوئی چیز بھیجی ہوئی ہے میں نے آگے۔ اس کا کہا جا رہا ہے کہ ولتنظر، جائزہ لے ہر بندہ اپنا کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، ان اللہ خبیر بما تعملون، ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جنہوں نے بلا دیا اللہ کو۔ جب انہوں نے اللہ کو بلا دیا تو فانساہم انفسہم، اللہ نے ان کو اپنے آپ سے بلا دیا۔ یعنی جو اللہ کو بھول جاتا ہے نا تو وہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایسا مصروف کر دیتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ہی بھول جاتا ہے۔ جیسے بعض اوقات جو بندہ بہت زیادہ کام کر رہا ہو تو اس کو لوگ کہتے ہیں اپنا خیال کرو ذرا، اپنا خیال کرو، اپنی جان پہ رحم کرو۔ تو یہاں پر یہی چیز سمجھائی جا رہی ہے کہ جو اللہ کو بھول جاتا ہے نا تو پھر اللہ اس کو پھر اتنا مصروف کر دیتا ہے وہ اپنے آپ کو ہی بھول جاتا ہے، پھر اس کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ تو لیکن اس کے برعکس جو آدمی اللہ کے لیے بھی وقت نکالتا ہے اور اللہ کے لیے اپنا پیسہ بھی نکالتا ہے اور اللہ کے لیے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت بھی نکالتا ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی یاد اس کو ہوتی ہے اور پھر وہ جو ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ آگے فرمایا کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، فرمایا کہ اگر ہم اس قرآن کو نازل کرتے کسی پہاڑ پر، لرأیتہ تو اس کو دیکھتا، خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو اللہ کے خوف سے کے سامنے جو ہے وہ جھک جاتا، پھٹ جاتا اللہ کے خوف سے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا، اور فرمایا کہ یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ تفکر کریں۔ یہاں پر یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ کی یہ کتاب اتنی عظیم کتاب ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کتاب کو اگر ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے نا تو پہاڑ پھٹ جاتا۔ کہ کیسے پھٹ جاتا؟ اس طرح پھٹ جاتا کہ پہاڑ متکلم کا ادراک کر کے، یعنی وہ یہ دیکھ کر کہ کس کا کلام ہے، متکلم کون ہے، اس کا متکلم اللہ ہے نا اس کلام کا، تو پہاڑ اس خوف سے کہ یہ اللہ کا کلام ہے پہاڑ بھی پھٹ جاتا، یعنی پہاڑ کو بھی ادراک ہو جاتا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، وہ پھٹ جاتا۔ لیکن انسان کو اس بات کا ادراک نہیں ہے کہ کس کا کلام ہے یہ، انسان اس بات کا استحضار اپنے ذہن میں کر ہی نہیں سکتا کس کا کلام ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں نا کہ ہم مثلاً بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں کوئی آ کر کہتا ہے جی فلاں بندے نے یہ بات کہی ہے، تو ہم کہتے ہیں چلے ٹھیک ہے۔ پھر کوئی آتا ہے کسی اور بندے کا کہتا ہے، وہ تھوڑا سا بڑا بندہ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ کس نے کہا، اچھا تھوڑا سا ہم ہوشیار ہو جاتے ہیں۔ پھر کسی اور بڑے بندے کا اگر کوئی کہنا کہ اس نے کہا تمہارے باپ نے یا ہمارے استاد نے جس سے ہم تھوڑے سے ڈرتے ہوں، اس نے یہ بات کہی ہے، تو ہم تھوڑے سے ایک دم کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ جس کی بات ہوتی ہے اس کی حیثیت کے اعتبار سے ہم پر وہ کیفیت طاری ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہاڑوں کو اتنا ادراک ہے کہ وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، حمد کرتے ہیں، اگر اس قرآن کو ہم ان پر نازل کرتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے، وہ پھٹ جاتے ڈر کے مارے، خوف کے مارے۔ لیکن انسان پر ہم نے نازل کی، انسان کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ کس کا کلام ہے، وہ ایک کان سے سنتا ہے دوسرے کان سے نکال دیتا ہے، کوئی اس کی توجہ ہی نہیں ہے، دھیان ہی نہیں ہے۔ یہ یہاں پر شکوہ کیا جا رہا ہے۔